سارم کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا طیش آ چکا تھا۔ گن کو ہاتھ میں پکڑے وہ گھومتے ہوئے چاروں اطراف میں دیکھ رہے تھے۔ بزدلوں کی طرح چھپ کیوں رہے ہو؟ ہمت ہے تو سامنے آ کر وار کرو۔ وہ بول نہیں رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی بات پوری کی اسی وقت یازین سامنے آیا۔ ابھی تو سامنے ہی آیا تھا، اس سے پہلے ہی وہ یازین پر گولی چلاتے جیا نے ان کے ہاتھ پر گولی چلا دی تو ان کے ہاتھ میں موجود گن نیچے گر گئی۔ ان کے ہاتھ سے خون کا ایک فوارہ نکلا۔ ٹھیک اسی وقت یازین نے ان کے سینے میں گولی مار دی تو وہ سسکتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ جیا نے اتنے آسانی سے مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں خون تہر رہا تھا۔ وہ آج اس شخص کو خطرناک موت دینا چاہتی تھی جس نے بچپن میں ہی اس کے بابا کو چھین لیا تھا۔ جیا نے ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی ہیلز رکھی اور زور زور سے اپنے پیروں کو حرکت دی۔ وہ چلائے تھے، ان کی چیخیں فضا میں گونجنے لگی۔ ان کی چیخوں پکار سن کر اسے سکون ملا۔ زمین پر اس کے پاس بیٹھ کر جیا نے گولی ان کی کن پٹی پر رکھی۔ تجھے اور تیرے بیٹے کو میں اتنی خطرناک موت دوں گی کہ تیری 7 نسلیں تک یاد رکھیں گی۔ جیا نے ایک نظر سارم پر ڈالی جو ابھی بھی بھاری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے علی کی طرف دیکھا جس نے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل پکڑی تھی۔ علی کے ہاتھ سے تیزاب کی بوتل پکڑ کر سارم کے پاس چلتی آئی۔ وہ پہلے اس کا کام تمام کرنا چاہتی تھی۔ جیا نے سارا تیزاب اس کے جسم پر انڈیل دیا۔ وہ تو پہلے ہی نڈھال پڑا تھا، اس سے تو چیخا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کا سارا جسم اس آگ میں جل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اکرم صاحب نے اپنی آنکھیں کرب سے میچ لی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے زمین پر مارا۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے تھے مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب جیا سائیڈ پر ہو چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا اب یاسین بوتل اس پر خالی کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنی گن کی طرف دیکھا جو زمین پر ان سے تھوڑی سی دور پڑی تھی۔ اپنے جسم کو آگے گھسیٹ کر انہوں نے گن کو پکڑ کر نیچے کیا۔ مضبوطی سے اپنے ہاتھ گن پر تھامتے انہوں نے یاسین پر نشانہ بناتے گولی چلا دی۔ جیا نے جیسے ہی نظر ان پر ڈالی وہ بھاگتی ہوئی یاسین کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ گولی لگتے ہی وہ کڑاکتی ہوئی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی۔ جیا، گولی لگتے ہی جیسے وہ پیچھے کی سمت گری ویسے ہی یاسین نے اسے تھاما تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے گولی چلاتے علی نے سیدھا 2 گولی ان پر چلا دی جس سے ان کی چلتی سانسیں بند ہو گئی۔ جیا، یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں آئی تم آگے؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ فکر مندی سے بولا تھا مگر اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ جیا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اٹھو، ہمت کرو، ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ یاسین، اس کی نبض بہت سلو چل رہی ہے، ہمیں ہسپتال جلدی جانا ہوگا، علی نے جیا کی کلائی کو پکڑ کر محسوس کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اب تیز تیز سانسیں لینے لگی تھی۔ نہیں یاسین، میرا مقصد پورا ہو چکا ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اب اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، آنکھیں اس کی بند ہو رہی تھی۔ نہیں جیا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب کی بار علی بولا تھا اور یاسین نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہاں سے لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہ بلڈنگ سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے گاڑی کو فل سپیڈ پر دوڑایا تھا۔ اس کے پاس اب وقت نہیں تھا، شاید وہ یہ جانتی تھی۔ یاسین، میری بات سنو۔ اس نے یاسین کے چہرے پر اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو رکھا تھا۔ یاسین، مجھے معاف کر دینا، میری ہر غلطی کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ جیا، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم بس ہسپتال پہنچنے والے ہیں، تم اپنی آنکھیں بند مت کرنا۔ یاسین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں سمجھ چکی ہوں یاسین، رشتہ دونوں طرف سے ہی نبھایا جاتا ہے، یک طرفہ تو بس سمجھوتا ہوتا ہے۔ میں خود کو تمہاری محبت میں فنا کرنا چاہتی ہوں، تمہاری زندگی کے لیے مجھے مرنا بھی قبول ہے۔ یاسین کی طرف دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اس کی سانسیں مدھم ہونے لگی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے جیسے ہی اپنے الفاظ پورے کیے اس کی چلتی سانسیں رک گئی، وہ نڈھال سی ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ یاسین نے دیکھا اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، وہ اب کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اس نے کانپتے دل کے ساتھ اس کی نبض چیک کی۔ اس نے محسوس کیا اس کی سانسیں نہیں چل رہی، وہ واقعی انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ علی، جیا اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی بولنے کی دیر تھی، جھٹکے سے علی نے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے سود سی یاسین کی باہوں میں گری تھی۔ دکھ تو ان دونوں کو ہی بہت تھا، وہ جیسی بھی تھی ان کی دوست تھی۔ بھائی تم سے بہت پیار کرنے لگے ہیں، تم مان جاؤ نا۔ وہ بڑی آس سے اسے یہ سب بول رہی تھی۔ اسپتال سے واپسی پر زنیشا کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی اور سبھی زنیشا کے کمرے میں بیٹھے اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اشما، میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں مگر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ مگر کیا بیٹا؟ وہ بچہ واقعی بدل گیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ شمالہ بیگم جو اسے سوپ پلا رہی تھی زنیشا کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹا تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ وحید صاحب جو کرسی پر بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا۔ بابا وہ میرے شوہر ہیں، مجھے ایک نہ ایک دن تو ان کے پاس ہی جانا ہے۔
چاہے کتنی ہی ناراض رہوں یازین سے، مگر وہ اس بات سے کبھی انکار نہیں کر سکتی کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ تو بیٹا دیر کس بات کی ہے؟ وہ زنیشا سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ یازین کو چاہتی ہے تو وہ اسے اتنا تڑپا کیوں رہی ہے؟ میرے ساتھ چلو زنیشا، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ زنیشا کی طرف دیکھ کر اس نے منہ بسور کر کہا تھا، میں ابھی بھائی کو کال کر کے بولتی ہوں صبح مجھے اور اپنی بیوی کو لینے آئے۔ اس کی بات پر زنیشا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے چہکی تھی۔ بیٹا یازین کو بولنا صبح کا ناشتہ ہماری طرف آ کر کرے۔ وحید صاحب نے پیار سے بولا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کے اور یازین کے درمیان جو تعلقات بگڑ چکے ہیں اب وہ سنور جائیں۔ اوکے بابا جان، میں بول دوں گی، کہتے ہوئے اس نے جلدی سے یازین کو کال ملائی۔ رنگ ہو رہی تھی، اس نے 5 سیکنڈ کے بعد کال اٹھائی۔ السلام علیکم، وہ اپنے خوشگوار لہجے میں بولی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو اشما؟ وہ تھکا ہارا بھی گھر ہی آیا تھا کہ اسے یاد آیا وہ اشما کو وہیں چھوڑ آیا ہے۔ بھائی میں بابا کے گھر ہوں۔ وہ جب بھی بابا کہتی تھی وحید صاحب کو بہت خوشی ملتی تھی۔ بھائی آپ صبح لینے آ جائیں گے؟ اشما نے محسوس کیا اس کی آواز کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ اچھا آ جاؤں گا، دوسری طرف سے وہ پیار سے بولا۔ وہ اشما سے پوچھنا چاہتا تھا اب زنیشا کیسی ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ پوچھیں گے نہیں کس کو لینے آنا ہے؟ بولتے بولتے اس نے زنیشا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں اپنی گڑیا کو لینے آؤں گا۔ اسے لگا شاید اسما اس کا لہجہ نوٹ کر رہی، اس لیے ایسے سوال پوچھ رہی ہے، مگر وہ کہاں جانتا تھا اس کی اگلی بات اسے آسمانوں تک پہنچا دے گی۔ بھائی زنیشا بھی ہمارے ساتھ گھر چلے گی؟ اس کے اتنا بولنے کی دیر تھی، یازین کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ اتنا افسردہ ہو چکا تھا، مگر زنیشا کی بات پر جیسے اس کے دل نے چھلانگیں مارنی شروع کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے خود بولا ہے وہ گھر آئے گی، وہ گھر آئے گی نا؟ خوشی سے بولتے ہوئے اپنے بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ جی بھائی، اس نے بولا ہے وہ مان گئی ہے، اس نے یازین کو معاف کر دیا تھا۔ یازین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے آج پوری رات خوشی سے نیند نہیں آنی تھی کہ کل زنیشا اس کے پاس ہوگی۔ اشما نے بابا کا پیغام دینے کے بعد الوداعی کلمات کہتے کال کو بند کر دیا۔ اس وقت کمرے میں بیٹھے سبھی لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عشائم جیسے ہی باہر گیا، اشما بھی اسی وقت اس کے پیچھے گئی تھی۔ عشائم بات سنے، اسے کمرے میں جاتا دیکھ اشما نے اسے پکارا تھا۔ میرے کمرے میں سونے کا ارادہ ہے کیا؟ اسے اپنے کمرے میں آتے دیکھ وہ شرارت سے بولا، تو اس نے جواباً اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے سے گھورا تھا۔ عشائم آپ نے بولا تھا نا کہ جب میں گھر آؤں گی تو آپ وہ بات بتائیں گے۔ عشائم کے چہرے کی طرف دیکھتی وہ اسے یاد دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں میں نے بولا تھا، اس نے حامی بھری۔ پھر بتائیں مجھے۔ وہ وہاں ہی کھڑی تھی جب عشائم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی جا کر اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ایک شرط پر بتاؤں گا، اپنے بازو اس کی کمر پر رکھتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا۔ شرط تو یہی تھی کہ آپ نے بولا تھا جب میں گھر آؤں گی کہ آپ بتائیں گے۔ وہ بھرپور معصومیت سے بولے۔ ہاں تو ایک شرط اور تھی، وہ گھر آنے پر پتہ چلنی تھی۔ وہ تھوڑا سا اس کے چہرے پر جھکا تو اس نے شرم سے آنکھیں جھکا لی۔ اچھا کیا شرط ہے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ اوکے یہاں پر کس کرو۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے اشما کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کیا؟ میں تو نہیں کروں گی، اس نے گھبراتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں پھر بات نہیں بتاؤں گا، اس نے ناراضگی ظاہر کی۔ عشائم جلدی سے بات بتا دینا، پھر آپ جو بولیں گے میں کروں گی۔ وہ اسے اپنی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ جانتا تھا بات پوچھ کر اس نے 1 منٹ نہیں لگانا یہاں سے بھاگنے میں۔ بات کی بھی شرط ہے، اگر قبول ہے تو کس کرو، نہیں تو میں نہیں بتا رہا۔ اس نے اس کی کمر میں موجود ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے تھوڑا سا اور نزدیک کیا۔ وہ اب نروس ہو رہی تھی، اس کی قربت سے وہ بہت اس کے قریب تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ تم کر رہی ہو یا پھر میں کروں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں بولا تو اشما جلدی سے بول پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر عشام نے قبضہ کر لیا تو رہائی مشکل ہو جائے گی۔ اچھا آپ اپنی آنکھیں بند کریں، ہار مانتے اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسی وقت اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا کرے۔ اشما ایک کس ہی تو کرنی ہے، اتنا سوچ کیوں رہی ہو؟ اس نے کب سے آنکھیں بند کر رکھی تھی مگر وہ کچھ کر نہیں رہی تھی۔ اشما اپنے پاؤں کو اوپر اٹھاتی اس کے برابر ہوئی۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ اس نے آرام سے اس کے لب اس کے گال پر رکھ دیے۔ اس وقت عشائم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کس کرتے ہی وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، اسے شرم آ رہی تھی عشائم سے، اس لیے اس کا چہرہ جھک گیا تھا۔ عشائم جانتا تھا خود تو وہ لپ کس کبھی نہیں کرے گی، اس لیے وہ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کیا، اس کی پلکیں جھکی تھی۔ اشما تمہارا اور میرا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا، بیوی ہو تم میری۔ وہ بول رہا تھا، اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اشما کی جھکی پلکیں اٹھی، اس نے شوق کیفیت میں عشائم کی طرف دیکھا۔ کیا سچ میں؟
اس کے چہرے سے خوشی بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں سچ میں، جس دن تم یہاں سے گئی تھی مجھے بھی تب ہی پتہ چلا تھا، اس نے بولتے ہوئے اشما کو حق سے اپنے گلے لگایا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، یہاں زین بھی آ چکا تھا۔ بیٹا یہ لو نا، شمالہ بیگم نے ایک ڈش اس کی طرف بڑھائی جسے وہ مسکرا کر پکڑ چکا تھا۔ بیٹا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ناشتے کے دوران وہ یازین کی طرف دیکھ کر بولے۔ چاچو آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے معاف کر دیں آپ لوگ۔ اس نے سب کی طرف دیکھ کر معافی مانگی تھی۔ بیٹا میں چاہتا ہوں ہم اب اپنے تعلقات بہتر کر لیں، سب کچھ بھول کر زندگی کی ایک نئی شروعات کریں۔ وحید صاحب اس کی طرف دیکھ کر محبت سے بولے۔ جی چاچو میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ناشتے کے دوران انہوں نے خوب ساری باتیں کی تھی۔ زنیشا اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی مگر وہ ایک نظر اسے دیکھتا اور ایک نظر سب کو۔ چائے پینے کے بعد وہ لوگ سب مل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یازین نے کل وحید صاحب کو گھر آنے کی دعوت دی تھی تاکہ وہ مزید باتیں کر سکے۔ وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ زنیشا کے کندھے میں بہت درد ہو رہی تھی، اسی لیے وہ گھر آتے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ یازین جب کمرے میں آیا تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، نہ جانے وہ کیا کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ زنیشا نے شیشے سے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تھا مگر وہ پلٹی نہیں۔ یازین نے اس کے پاس پہنچ کر اسے پیچھے سے نہایت ہی احتیاط سے حق کیا، گویا کہیں اس کا کندھا ہی نہ دکھ جائے۔ اس کے پیٹ پر یازین نے اپنے ہاتھ رکھے اور اسے دوسرے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا کر وہ اسے شیشے میں دیکھنے لگا۔ یازین کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر زنیشا کی حالت غیر تر ہو رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نظر اٹھا کر شیشے سے یازین کی جانب دیکھا۔ جی ٹھیک ہوں اب، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ یازین نے اس کے گردن پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر آگے کو کیا اور اس نے اس کی گردن پر اپنی انگلیاں چلائی۔ اس کے اس عمل پر زنیشا کو اپنے اندر کرنٹ دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ کتنا تڑپایا تم نے مجھے، اب میں گن گن کر بدلے لوں گا تم سے۔ اس نے اپنے لب اس کی صاف شفاف گردن پر رکھے۔ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ یازین نے لگاتار 5 منٹ اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر چھوڑی۔ اس دوران اس کا جسم سن ہو چکا تھا، وہ تو ابھی سے یازین کی قربت میں ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ یہ تو ٹریلر تھا، پوری پکچر ابھی باقی تھی، پتہ نہیں آج وہ کیسے اسے برداشت کرے گی۔ یازین نے اپنے دونوں بازو کی انگلیاں اس کے کندھے سے لے کر ہاتھ تک چلائی۔ وہ خاموش کھڑی اس کے ہاتھ کی انگلیوں کا لمس اپنے بازو پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اب شیشے سے زنیشا کو دیکھ رہا تھا جس نے زور سے آنکھیں میچی تھی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرایا۔ آج وہ اس کی روح میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ آج کی رات اس نے اس کے جسم سے روح تک کا سفر طے کرنا تھا۔ آج کی رات ان کا سفر عشق شروع ہونے والا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنسائی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور یازین کے گرم۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر یازین کی جانب دیکھا جو اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اسے زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں گیا تو وہ فوراً سے اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ یازین نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ میری طرف دیکھو، نرم لہجے میں کہتے اس نے زنیشا کو اپنے مزید قریب کیا، اتنا کہ اس کا سینہ اس کے سینے کو چھو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے پلکوں کی بوجھاڑ اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا جو آج پورے موڈ میں تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ اس نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ اسی وقت اس کی ہارٹ بیٹ فیل ہو رہی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ اس کے گال پر موجود اپنے ہونٹوں کو اس نے حرکت دی تھی اور ایک چھوٹی چھوٹی سی کاٹی کر کے اس کے گال پر، جس سے اس کے جسم میں اسی وقت حرکت ہوئی تھی۔ یازین کا ایک ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے اس ہاتھ کو زور سے دبایا جیسے ابھی اس کا دل باہر نکل کر اس کے سینے میں چلا جائے گا۔ ایک گال پر کس کر کے اب وہ دوسرے گال پر جھکا۔ اس کی اس حرکت پر زنیشا کا جسم گرم ہونے لگا۔ اسے اب ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس کی بڑھتی گستاخیوں پر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یازین نے اپنے لب اس کے نرم گال سے دور کیا اور اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر آج اس کو کوسوں قزح کے رنگ بکھرے نظر آئے۔ اس کی محبت اپنا اثر اس کے چہرے پر چھوڑ رہی تھی۔ مدھم سی روشنی میں اس نے اس کے گالوں کو دیکھا جو ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ چکے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ تم اتنا بلش کر رہی ہو؟ یازین نے اس کی جھکی پلکوں میں جھانکنا چاہا۔ پھر اس نے اس کی گال میں موجود وہ سرخ نشان دیکھا جو اس کے دانت گاڑنے کی وجہ سے خاصا نمایاں ہو رہا تھا۔ آپ گستاخی کر لیں اور میں بلش بھی نہ کروں؟ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنی مصنوعی طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ تو اس کی اس بات پر یازین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ ابھی اس نے اچھے والی گستاخی کی ہی کہاں تھی، ابھی تو وہ ارادہ رکھتا تھا مزید کچھ کرنے کا۔
اس نے تھوڑی سے پکڑ کر زنیشا کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہا، مگر وہ اس کا ارادہ بھانپتی جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ یا زین، آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ فوراً سے اسے دور ہوتے اس نے اسے باتوں میں بہلانا چاہا، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی جسارتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب انسان کی اتنی حسین بیوی ہو تو اسے آفس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شوق لہجے میں کہتے اس نے اس کے کلائی کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ یہ کیا؟ وہ تو اس سے راہ فرار چاہتی تھی، اس نے اسے اپنے اور قریب کر لیا تھا۔ اسے اب اور کوئی بہانہ بنانا تھا اس سے بچنے کا۔ اس نے چہرہ زنیشا کے چہرے کے قریب کیا اور اس کے ہلتے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ اچانک سے چلانے لگ پڑی۔ کیا ہوا؟ کیا زین پریشان ہوا اس کے ایک دم چلانے پر؟ وہ آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر لگا تو مجھے درد ہو رہی ہے، معصومیت سے بولتے اس نے اپنے چہرے پر درد کو واضح کیا تھا۔ یا زین نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھا۔ زیادہ پین ہو رہی ہے کیا؟ اس کے لہجے میں فکر تھی زنیشا کے لیے، تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے بتایا۔ دکھاؤ، میں چیک کرتا ہوں کہیں زخم زیادہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر شرٹ کو پیچھے کیا۔ یہ دیکھ کر اسے اپنا پلان خود پر بھاری پڑتا محسوس ہونے لگا۔ نہیں، آپ کیسے چیک کریں گے؟ اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے اس نے ہڑبڑی میں بولا تھا۔ میرا مطلب ہے ابھی آنے سے پہلے ہی تو مما سے بینڈیج کروا کر آئی ہوں۔ درد ہو رہی تھی جب آپ کا ہاتھ لگا، لیکن اب نہیں ہو رہی۔ وہ اپنی بات اسے تفصیل میں سمجھانے لگی تو یاسین نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ سمجھ تو وہ چکا تھا کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ اچھا، تو ایسی بات ہے۔ اس کے تنزیہ کہنے پر اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ یاسین، آپ کل اتنی جلدی کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ بتایا بھی نہیں آپ نے۔ وہ کل سے اس بات کو لے کر پریشان تھی، وہ ابھی یاد آتے ہی اس نے جلدی سے پوچھ لیا۔ کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، وہاں جانا پڑا، لیکن میری وجہ سے جیا کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بول رہا تھا اور وہ اچانک سے شل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت آئی تھی۔ جیا کی ڈیتھ؟ مگر وہ کیسے؟ لڑکھڑاتی آواز میں اس نے اپنے الفاظ جوڑے۔ گولی مجھ پر چلائی گئی، وہ مجھے بچانے کے لیے میرے آگے ہو گئی اور گولی اسے لگ گئی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا اپنی دوست کے لیے۔ زنیشا کو دکھ ہوا، چاہے تعلقات کیسے بھی تھے ان کے درمیان، مگر اچانک سے جیا کی موت نے اسے صدمہ دیا تھا۔ مجھے یاد آیا، مجھے تو عروشی میر کے گھر جانا تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھتے وہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ عروشی کے ہسبینڈ اور اس کے سسر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ تم اپنا دھیان رکھنا، میں علی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ وہاں کڑی منجمد ہی ہو گئی تھی۔ اگر گولی زین کو لگ جاتی تو؟ اس وقت اس نے جھجری لی تھی، اس کے دل میں جیا کے لیے ایک نرم گوشہ بنا تھا۔ ساری محنت ہماری نہیں ہے، عروشی نے بھی اس سب میں بہت ہمارا ساتھ دیا ہے۔ صوفے پہ بیٹھے وہ تینوں اب سارا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ آپ نے جیسا بولا تھا میں نے تو بس ویسا ہی کیا ہے، یا زین کی طرف دیکھتے وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کے چہرے میں کوئی دکھ نہیں تھا اپنے ہسبینڈ کی موت کا۔ ویل ڈن عروشی، تمہارا کام بہت اچھا تھا، نارمل لہجے میں بولتے اس نے اسے داد دی تھی۔ علی خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ عروشی، جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے تمہاری تو پسند کی شادی ہوئی ہے، پھر تمہارا سارم کے ساتھ تعلقات اتنے خراب کیوں تھے؟ یا زین یہ بات اسے پوچھنا چاہتا تھا مگر کبھی بھی وقت ہی نہیں ملا تھا۔ کچھ دنوں پہلے عروشی روتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اسے مدد مانگنے۔ سارم کا دل اس سے بھر چکا تھا، اب وہ عروشی کو آگے بیچنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی عروشی نے یہ بات سنی، اسی وقت اس کے پاس یا زین کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یا زین کو ضرور وہ اس کی مدد کرے گا، اسی لیے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی امید کے برعکس یا زین نے اس کی مدد بھی کی تھی اور اس نے یا زین کی بہت مدد کی تھی، مگر یہ بات صرف اس کے اور یا زین کے درمیان تھی۔ علی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا۔ سارم نے اس وقت صرف وقت گزاری اور میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری بھابھی نے مجھے چند پیسوں کے لیے ان کے آگے بیچ دیا، تب میرے پاس اتنی پاورز بھی نہیں تھی کہ میں اپنی جان چھڑوا سکتی، میں بس مجبور تھی اور اسی مجبوری میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں زمانے بھر کا غم بھرا پڑا تھا۔ اسی وقت علی نے اس کی آنکھوں میں جہاں بھر کی حیرانگی لیے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ مطلب اس شادی میں تمہاری رضامندی نہیں تھی؟ سوال علی کی جانب سے آیا تھا۔ نہیں علی، یہ زبردستی کی شادی تھی جس میں میری بولی لگائی گئی تھی، وہ علی کی طرف دیکھ کر بتا رہی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ اب تم یہاں اکیلی رہو گی؟ یا زین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، میں یہ ساری پراپرٹی چیریٹی میں دے دوں گی، مجھے یہاں سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ جلد ہی کوئی اچھی جاب ڈھونڈ کر میں اپنے رہنے کا بندوبست کر لوں گی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ رہنے کی تم ٹینشن نہیں لو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تم میرے ساتھ چلو گی۔ یا زین نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا جو ابھی تک حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے لیے کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی
جو وہ حیران نہ ہوتا۔ نہیں، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی۔ ہلکا سا مسکراتے وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تو مجھے بھائی مانتی ہو نا؟ اب اپنے بھائی کا کہنا بھی مانو۔ یا زین نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ انکار نہیں کر سکی۔ یا زین عروشی کو اپنے گھر لے آیا۔ زنوشا اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ہلکی پھلکی باتوں میں ان سب نے ڈنر کو انجوائے کیا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو شیشے کے سامنے کھڑی کندھے سے اپنی بینڈیج اتار رہی تھی۔ کندھے سے اس نے شرٹ کو نیچے کیا تھا۔ شیشے سے اپنے کندھے کو دیکھتی وہ آرام سے سارا کام انجام دے رہی تھی جب یازین جلتا اس کے پاس آیا۔ اس کا بازو پکڑ کر اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں کر دیتا ہوں، اسے کہتے وہ خود اس کی پشت پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتی تھی اس سے خود تو پیچھے دیکھ کر بینڈیج ہونی نہیں تھی، اس لیے بنا احتجاج کے خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یازین نے اس کے کندھے سے شرٹ کو تھوڑا سا اور نیچے کیا۔ اس نے دیکھا وہاں پر گہرا نشان تھا۔ اس نے اس نشان کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اس کے چھوتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نہایت احتیاط سے اس نے بینڈیج شروع کر دی اور اس کے کندھے پر اب اس کی انگلیاں رقص کر رہی تھی۔ اس نے اس کی پشت پر لگی زپ کو تھوڑا سا کھولا تو اس کی بند آنکھیں جھٹکے سے کھلی تھی۔ اس نے بھی اس کی ساری زپ کھولی۔ کمر تک اس کی زپ کا اختتام ہو رہا تھا۔ اس کی نظر اس کی کمر پر پڑی۔ اس کی گوری کمر پر اس کے کالے رنگ کا تل اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے پہلی ملاقات میں اسے حواسوں میں قید کرنے کے لیے اس دل کو چھوا تھا۔ اس کا دل پھر سے مچل رہا تھا اس دل کو چھونے کے لیے۔ تب تو اس نے انگلی سے چھوا تھا مگر وہ آج اس کے دل کو اپنے ہونٹوں سے چھونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے زنیشا کو کندھے سے پکڑ کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے اپنے جسم میں سرسرائیت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ یازین اس کے کمر پر جھکا اور اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اس کے اس عمل پر اس کے دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو زور سے بیڈ پر دبوچا تھا۔ آج پوری رات اس پر پیار کی بارش ہونی تھی۔ وہ خود کو سب کے لیے تیار کر رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدتوں میں مزید اضافہ ہونا تھا۔ تیار ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جب یازین اس کے پاس آیا۔ آج وہ کافی لیٹ اٹھے تھے، اسی لیے سب ناشتہ کر چکے تھے، بس ان دونوں نے کرنا تھا۔ زنیشا ناشتہ لگ چکا ہے، چلو ناشتہ کرے۔ خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے اس کے تھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا تھا، میں نہیں جا رہی، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ منہ لٹکا کر اس نے یازین کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں نہیں چلا جا رہا؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پوری رات تو آپ میرے اوپر سوئے رہے ہیں، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی۔ اس کی بات پر یازین کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ تیکھی نظروں سے اس نے اسے گھورا تھا۔ بس اتنی سی بات، مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ یازین نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے سے باہر قدم بڑھائے۔ آپ ناشتہ کمرے میں بھی تو لا سکتے تھے۔ اس کی پرکشی چہرے کی طرف دیکھتے وہ تجزیہ بولی تھی۔ وہ اسے اٹھائے ابھی سیڑھی اتر رہا تھا جب اس نے سامنے سے وحید صاحب اور ان کی فیملی کو آتے دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں زنیشا نے گردن موڑ کر حال میں دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یازین مجھے نیچے اتاریں جلدی سے۔ اس نے دوبارہ اس طرف نہیں دیکھا تھا، وہ اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسی وقت اشما اور عروشی بھی حال میں آئے تھے۔ یازین اتارے مجھے، نیچے سب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا مگر وہ کہاں اس کی سن رہا تھا۔ 2 سیڑھیوں کا راستہ طے کرتے اس نے اسے حال میں اتارا تو وہ اسے گھوری ڈالے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اب سب اس کی طرف دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ جلدی سے اپنی حالت قابو میں کرتے وہ آگے بڑھ کر ماما اور بابا سے ملی۔ ایشان سے ملنے کے بعد اس نے سب کو بٹھایا تھا۔ یازین ان سے ملنے کے بعد ملازم کو ان کے لیے چائے پانی کا لانے کو بولنے لگا۔ صوفے پر بیٹھے وہ اب ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد اس نے ملازم کو لنچ تیار کرنے کا بولا کیونکہ لنچ کا وقت ہو رہا تھا۔ یازین اور زنیشا نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ چائے اور لوازمات سے آسرا کرتے وہ اب لنچ کا انتظار کرنے لگے۔ یازین اور زنیشا نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ چائے اور لوازمات کا آسرا کرتے وہ اب لنچ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی تھی۔ یازین آج آفس نہیں گیا تھا اور آج علی بھی گھر پر ہی تھا۔ یازین، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ سب اب لنچ کر رہے تھے۔ کھانے کو چھوڑ کر یازین ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی بولے، کیا بات ہے؟ اس نے نہایت ہی احترام سے کہا۔ ہم نے ایشام اور اشما کا نکاح بچپن میں ہی کروا دیا تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں دونوں بچوں کی رضامندی سے ان کی رخصتی ہو جائے۔ وحید صاحب یازین کی طرف دیکھ کر بولے اور وہ حیرت سے انہیں سن رہا تھا۔ ہم تم سے اجازت چاہتے ہیں اس رخصتی کے لیے، امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یازین ان کی بات تحمل سے سن رہا تھا۔ جب اس کی بہن کا نکاح پہلے سے ہویا ہوا تھا تو اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے،
مگر میں ایک بار اشما سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہتے اشما کی طرف دیکھا جس نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھی۔ اشما، تم راضی ہو اس رشتے سے؟ یازین نے نرم لہجے میں اشما سے پوچھا تو اس نے نظر اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ سب کی نظروں کا مرکز اب اشما تھی۔ سبھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ جی بھائی، اس رشتے میں میری رضامندی شامل ہے، نظر جھکا کر بول دی وہ شام کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی جو اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ جب میری گڑیا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اب چاہے جب مرضی رخصتی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یازین نے اپنے خوشگوار لہجے میں خوشخبری کا اعلان کیا تھا۔ ان کی رخصتی کے ساتھ ایک نکاح بھی ہوگا۔ اس کے بولتے ہی سب نے ناسمجھے سے یازین کو دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ کس کا نکاح؟ یازین، کس کا نکاح؟ زنوشا نے پوچھا تو سب جاننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ علی اور اروشی کا نکاح۔ اس نے جیسے ہی بولا ٹھیک اسی وقت علی اور اروشی نے نظر اٹھا کر یازین کی طرف دیکھا۔ یازین جانتا تھا علی کے ہر راز سے وہ باخبر تھا، وہ اس کے لیے ضرور بہترین فیصلہ کرتا تھا اور یہ وہ جانتا تھا کہ علی کو اعتراض نہیں ہوگا، اسی لیے اس نے اروشی سے پوچھا تھا، اروشی تمہیں علی قبول ہے؟ یازین کا لہجہ شوق تھا، اس طرح پوچھنے پر وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے الفاظ سے سب سے زیادہ سکون علی کو ملا تھا۔ علی کو تو لگا کہ وہ انکار کر دے گی، مگر اس کے جواب سے اسے مزید خوشی ہوئی تھی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ اتنی خوشی کے موقع پر مٹھائی تو بنتی ہے، شمالہ بیگم نے پرجوشی سے کہا اور سب کی طرف دیکھا۔ سبھی کے چہروں پر خوشی تھی۔ میں لاتی ہوں ماما، زنوشا کہتے اٹھنے لگی جب اشما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا تھا۔ زنوشا، میں لے کر آتی ہوں، تم کھانا کھاؤ، مسکرا کر بولتی وہ کچن میں چلی گئی۔ فریج سے مٹھائی نکالتی وہ مصروف انداز میں اسے پلیٹ پر سجا رہی تھی جب عشام کچن میں انٹر ہوا۔ مبارک ہو میری جان، اسے پیچھے سے ہگ کرتے وہ خوشی سے بولا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ مڑ کر اس کی جانب دیکھتی اس نے ایک مٹھائی کا پیس عشام کے منہ میں ڈالا، پھر اس نے بھی وہی پیس پکڑ کر اشما کے منہ کے آگے کیا۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے۔ عشام نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو اسے اپنے اندر تک ایک سکون اترتا محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سکون کہیں دور جا بسا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یازین کی گمبھیر آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی تو عشام نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ رومانس کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، شوخ لہجے میں بولتے اس نے اشما پر گرفت مضبوط کی تھی، مگر وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ اشما کی یازین کی طرف پشت تھی تو وہ اس کی باہوں سے نکلنے کی جد و جہد میں تھی، لیکن وہ اس پر پورا حق جتاتے قابض رہا۔ عشام چھوڑے مجھے، بھائی کیا سوچیں گے؟ وہ شرمندہ لہجے میں بولتے عشام سے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے مسکرا کر اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ تھوڑا صبر کر لو، تمہاری ہی دسترت میں آنے والی ہے، تنزیہ اور شوق لہجے میں بولتے اس نے خود ہی یہاں سے جانے کا سوچا تھا، کیونکہ اس کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو چھوڑنے کا۔ نہیں ہوتا اب صبر، یازین کو جاتے وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ چھوڑے عشام، مجھے آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیسے بھائی کے سامنے مجھ پر حق جتا رہے تھے؟ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ شرم کس بات کی؟ بیوی ہو تم میری، اور جب حق ہے تو کیوں نہ جتاؤں؟ محبت سے بولتے اس نے اس کے چہرے کو گھورا۔ لیکن آپ کو تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے تھا، زیادہ ہی بے شرم ہو گئے ہیں آپ۔ اشما نے اسے گھونیاں ڈال کر دیکھا جیسے اسے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گی۔ خود بھی تو وہ اپنی بیوی کو باہوں میں اٹھائے یہاں وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کے گال پر وہ بوسہ دیتے جلدی ہی وہاں سے نکلا تھا، پیچھے وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے شرما گئی تھی۔ اشما ڈائننگ ٹیبل پر مٹھائی لے کر آئی تو سب نے ایک ساتھ اس منہ میٹھا کیا۔ آج سب سے زیادہ خوش زنیشا تھی۔ ایک تو اس کی کزن اس کی بھابھی بننے والی تھی اور دوسرا اس کی بیسٹ فرینڈ بھی اس کی بھابھی بننے والی تھی۔ ڈبل خوشیاں ملی تھی اس کو تو۔ اب ایک آخری نیوز رہتی ہے، سب کو خوش دیکھ کر وہ بولا۔ یازین، آپ تو آج صبح سے گڈ نیوز سنا کر مجھے خوش کر رہے ہیں۔ مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے وہ خوشی سے اپنی میٹھی آواز میں بولی۔ میں تو یہی چاہتا ہوں میری بیوی ہمیشہ خوش رہے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اس نے خود کے قریب کیا۔ آج نیوز یہ ہے کہ رخصتی کے بعد اشما یہیں پر رہے گی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ سب نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اسی وقت اس کی نظر عشام پر پڑی جس کا حیرت سے منہ ہی کھل چکا تھا۔ اس سے پہلے کسے مزید جھٹکا لگتا، یازین نے جلدی سے اگلی بات کی۔ مطلب چاچو چچی عشام اور اشما آج سے ہمارے گھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اب ہم سب مل کر رہے تاکہ میری بہن بھی میرے پاس رہے اور آپ سب بھی۔ اس نے بات پوری کی تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ چاچو، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے یہاں رہنے پر؟ وہ وحید صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا جو شاید کچھ سوچ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہوئی تو نہیں ہے، تو لیکن یہی مجھے خواہش ہے بہت میرے پسند سارے ہے، بچے ایک ساتھ تو رہیں۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی انہوں نے لگی۔ حامی بھری تھی، یاسین کے چہرے پر میری خوشی آئی لکھی تھی۔ ہوئی تو نہیں ہے، تو پھر لیکن ایسا مجھے بہت کرتے ہیں کل پسند ساری ہے، تیاریاں کر تو لیں آپ گے نے اور مجھے پرسوں کمنٹ میں رخصتی بتانا ہے کہ اور آپ کو کیسی نکاح رکھ لگی۔ لیتے ہیں۔
سب کی نظریں یازین چلتے پر تھی، ہیں سب اسے پوئٹری کی خاموشی طرف۔ سے سن رہے تھے۔ آپ کی ذات سے ہاں بیٹا، یہ وابستہ ٹھیک رہے میری گا۔ لطاط شاعر کے تو خواہشیں دل میں ہیں لڈو جنہیں پھوٹ میں رہے نے تھے، کبھی مگر اس نہیں لیے دیکھا، کل کا دن بھی مگر ایک خواہش ایسی انتظار تھی میں گزارنا کہ تھا۔ میں چاہتی تھی وہ کبھی حسرت نہ حال میں بنے، فل اندھیرا چاہے کیے وہ ایک تینوں بار ہی صوفے پر صحیح، برجمال تھی، مگر میری اس ہاتھوں میں خواہش کی پاپ کارن تکمیل کی پکڑے، جائے نظریں سامنے ایل ای ڈی اور پر اس طرح مرکوز سے تھی کہ جہاں کوئی ڈراؤنا سین جب آپ آتا آئیں تو تو میرے اشما لیے جھٹ سے سرخ پاپ پھولوں کارن کا کے ڈبہ گجرے اپنے لائیں، چہرے کے جن آگے کی کر لیتی، خوشبو میں آپ کی جبکہ محبت زنیشا اور رچی ہو۔ روشی تو پورے سین آپ کو کا لمس انجوائے کرتی شامل تھی۔ ہو ان میں بتا پھولوں میں، رہی ہوں اور پہلے، پھر آپ ابھی اس لڑکی میرا کے پیچھے ہاتھ سے تھامے کوئی اپنے چیز گزرے ہاتھوں گی، سے، ڈرتی ہوئی مجھے وہ آواز میں گجرے اشما نے ان پہنائیں دونوں اور کی مجھے توجہ یقین کھینچی۔ دلائیں کہ اشما، دیکھو ویسے نا، تمہیں ڈر لگ میں رہا نے ہے آپ کی اس خواہش کی مگر پتہ تمہیں سارا ہی ہے۔ اشما کو اپنے ہتھیار میں لیتے اس نے پاپ کارن کا ڈبہ کھینچا تھا۔ ہاں نا چھوٹے ہوئے میں نے یہ مووی عشائم کے ساتھ دیکھی تھی۔ ڈبے سے پاپ کارن اٹھا کر اس نے منہ میں ڈالا۔ آواز انہوں نے ہلکی کی تھی مگر عجیب و غریب آوازیں انہیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ سارا دھیان ان کا ایل ای ڈی پر تھا جہاں اب کوئی ڈراؤنا سین آ رہا تھا۔ اچانک سے قدموں کی آواز ان تینوں کے کانوں میں پڑی۔ ٹھیک اسی وقت ان کے چہرے کے رنگ اڑے، اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آدھی رات کو یہ کس کے قدموں کی آواز ہو سکتی ہے؟ روشی نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اب قدموں کے ساتھ کسی کا سایہ بھی نمایاں ہوا تھا۔ کوئی گوسٹ ہے ہمارے گھر۔ صوفے پر اچلتے وہ چیخنے لگی۔ اور روشی، کوئی گوسٹ نہیں ہے، تم چلانا بند کرو۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے زنیشا نے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ابھی وہ خاموش کروانے کی کوشش ہی کر رہی تھی جب سارا حال روشنیوں میں نہا گیا۔ یازین چلتا ہوا ان تینوں کے سامنے آ کھڑا ہوا، دونوں بازو فولڈ کر کے اس نے اپنے سینے پر باندھے۔ آفرین ہے تم تینوں پر۔ یہ کوئی وقت ہے مووی دیکھنے کا؟ سخت لہجے میں بولتے وہ ان تینوں کو ڈانٹنے لگا۔ ڈراؤنی مووی دیکھنے کا تو مزہ رات میں ہی آتا ہے۔ زنیشا نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر پرجوش انداز میں کہا۔ تمہیں تو میں پورے مزے دلواتا ہوں۔ زنیشا پر جھک کر اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا۔ تم دونوں بھی یہ سب بند کرو اور سو جاؤ، حکمی لہجے میں بولتے وہ اسے اٹھا کر چلتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کتنے رومانٹک ہے یازین بھائی۔ اشما ان کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی تو وہ دونوں بھی آہیں بھرتی اٹھ کر اپنے کمروں میں چلی گئی۔ مجھے سلا کر تم گرلز پارٹی کرنے چلی گئی تھی۔ کمرے میں لا کر اس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ ابھی پارٹی کی ہی کہاں تھی، آپ آ گئے۔ اس کی طرف دیکھ کر اس نے ناراضگی ظاہر کی تو وہ مسکرائے تھے۔ مجھے یہاں چھوڑ کر آپ خود کہاں جا رہے ہیں؟ اسے پلٹتے دیکھ اس نے پوچھا تھا۔ تہجد ادا کرنے۔ میں بھی آج آپ کے ساتھ تہجد پڑھوں گی۔ اسی وقت وہ بیڈ سے اٹھی۔ ٹھیک ہے، وضو کر لو۔ وضو کر کے ان دونوں نے جائے نماز بچھائی۔ اس کے پیچھے جائے نماز پر کھڑی وہ اپنے محرم کے ساتھ تہجد ادا کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ تہجد ادا کرتی گئی اسے لگا جیسے اس کے پورے جسم میں سکون اتر رہا ہو۔ اب اس سکون نے اسے بدلنا تھا۔ وہاں بیٹھے اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب سے وہ ساری نمازیں پڑھا کرے گی۔ زنیشا، میرے پاس آؤ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی آگے کرو، اب مل کر دعا کریں گے۔ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑتے وہ نرم لہجے میں بولا۔ دونوں ہاتھ ملا کر دعا کی صورت جوڑے اور انہوں نے مل کر دعا مانگی۔ دعا کے دوران اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے پہلی بار حجاب کیا تھا اور اسے جچا بھی بہت تھا۔ حجاب میں تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تم حجاب کیا کرو۔ اس نے نورانی چہرے کو دیکھتے یاسین نے ایک محبت بھری مہر اس کے ماتھے پر چھوڑی۔ رات گزر چکی تھی، اب صبح ہو چکی تھی۔ انہیں جلد از جلد ساری تیاریاں کرنی تھی۔ نکاح کا فنکشن زیادہ بڑا نہیں کرنا چاہتے تھے مگر پھر بھی ان کے 100 کام پڑے تھے۔ وہ تینوں شاپنگ کر کے اب شام کے وقت گھر آئی تھی۔ آج یازین کو آفس میں کچھ کام تھا، اسی لیے وہ کچھ وقت کے لیے آفس گیا تھا۔ اب جتنی بھی ڈرگز رہ گئی تھی علی نے اور اس نے مل کر ساری ڈرگز ضائع کرنی تھی۔ پہلے جتنے بھی مشن انہیں ملتے تھے علی ساری ڈرگز کو آگ لگا دیتا تھا۔ اب وہ ہر ڈرگز کے کارخانے کو آگ لگانے کا سوچ رہے تھے۔ انہیں اب جلد از جلد یہ کام کرنا تھا۔ وہ جب گھر واپس آیا تو زنیشا حال میں بیٹھی صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے وہ آگے ہو کر ٹب میں ڈبوئے اپنے پاؤں کے اوپر پانی گرا رہی تھی۔ شمالہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ اس کے پاؤں فل گرم ہو گئے تھے، شاید اس کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، اسی لیے شمالہ بیگم نے اسے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈبونے کو بولا تھا۔ ابھی وہ پاؤں ڈبو کر بیٹھی، آرام کم اور کھیل زیادہ رہی تھی پانی کے ساتھ۔ وہ چلتا ہوا حال میں اس کے پاس آیا مگر اس نے اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کے پاؤں پر لگایا۔ اسی وقت اس نے نظر اٹھا کر یازین کی جانب دیکھا جو اس کے پاؤں میں پانی ڈال رہا تھا۔ اشما اور روشی جو زنیشا کی طبیعت پوچھنے آئی تھی یازین کو زنیشا کے قدموں میں بیٹھا دیکھ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یازین اٹھے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے پاؤں پر پانی ڈال رہا تھا جب اس نے اپنے پاؤں پیچھے کیے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں زحمت کر رہی ہو؟ اس نے اپنے گیلے ہاتھوں سے اس کے پاؤں کو پکڑا۔
تمہارے کندھے کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا زیادہ، اس لیے زیادہ موومنٹ نہیں کیا کرو۔ اس نے زنیشا کی طرف دیکھ کر فکر سے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہوں میں اب، اوپر بیٹھے آپ۔ اس کا بازو پکڑ کر زنیشا نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ ہو گئی آپ لوگوں کی شاپنگ؟ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا جو اب زنیشا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جی بھائی ہو گئی، اشما نے کہتے جوس کا گلاس زنیشا کی طرف بڑھایا جو وہ اسی کے لیے لائی تھی۔ زنیشا وہ ڈرائر میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی جب یازین نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ جی یازین بولے۔ مڑ کر اس نے یازین کی طرف دیکھا۔ یہ لو تمہارا موبائل۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل اس نے زنیشا کی طرف بڑھایا۔ اپنے موبائل کو دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل پکڑا۔ یازین میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ موبائل کو سائڈ پر رکھتے اس نے یازین کو مخاطب کیا۔ جی بولو یازین کی جان۔ پوری توجہ اس پر دلائے وہ بولا تھا۔ میں یہ ماڈلنگ کا پیشہ چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میں آپ کی پسندیدہ عورت بننا چاہتی ہوں۔ پرسکون لہجے میں بولتے اس نے یازین کی جانب دیکھا جو اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم شور ہو؟ جی، اور اعتماد لہجے میں بولتی وہ یازین کو بہت پیاری لگی تھی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اس نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے یہ ہدایت آپ کے ذریعے سے ملی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ پیشہ نہیں پسند، اور جو آپ کو پسند ہے اب سے میں وہی کروں گی۔ اپنی آنکھیں بند کرتے اس نے یازین کے پشت پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کی بات پر خوش ہوا تھا۔ اس نے اسے مزید اپنی گرفت میں مضبوطی سے تھاما۔ اشما یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسے کام میں مصروف دے کر ایشائم اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں ایشائم، تھوڑا سا کام تھا تو سوچا وہ کر لوں۔ چیزوں کو اٹھا کر اس نے اپنے ڈرائر میں رکھا تھا۔ تمہاری آج رخصتی ہے اور تم کام کر رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑ کر ایشائم نے اپنی جانب کھینچا تھا۔ پھر میں کیا کروں، رخصتی شام کو ہے، ابھی تو صبح ہے۔ اشما نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ اشما کو پانے کی خوشی، آج اس نے پوری طرح اس کی ہو جانا تھا۔ آج سے تم صرف رومانس کرو گی۔ تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ کیا رومانس؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے اس نے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ہاں رومانس، مجھے نہیں کرنا آتا۔ اس نے نظریں جھکا کر صاف انکار کیا۔ نو ایشو، میں سکھا دوں گا۔ ایشان نے اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر چلائی۔ کیا آپ نے رومانس میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے؟ اسی وقت اشما کا جواب آیا تو ایشان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں۔ ڈیمو دوں؟ نہیں، اس کی مسلسل چلتی انگلیوں سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ چلو پھر رات کو بیڈ پر ملاقات ہوگی۔ اس کی ناک کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ میں دروازہ لاک کر لوں گی۔ ترکی بترکی جواب آیا۔ میرے پاس کیز ہیں۔ مسکرا کر اس نے ایک آنکھ اشما کو ماری تھی۔ آپ کے پاس کہاں سے آئی کیز؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ظاہر ہے رات کو تم نے میرے کمرے میں شفٹ ہونا ہے تو یازین نے مجھے اپنے کمرے کی کیز دے دی تھی، وہ کہتے اشما کو مسکرا کر دیکھتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں یازین؟ بلیک شیفون کی پیروں تک آتی فراک پہنے وہ گھومتی ہوئی یازین سے پوچھ رہی تھی جو ابھی کمرے میں داخل ہوا ہی تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے پیر وہیں پر تھمے تھے۔ لک لائک اے پرنسس، وہ اسے دو ٹوک انداز میں دیکھتے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بتائے یازین، مجھے یہ ڈریس اچھا لگ رہا ہے نا؟ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ یازین نے ایک بھرپور نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، آج تو وہ سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ اس نے حجاب کیا تھا، اس نے یازین کے لیے حجاب کیا تھا۔ حجاب میں وہ زیدی یازین کے سینے میں لگی تھی۔ زنوشا تم بلیک ڈریس نہ پہنا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ بنا پل کے جھپکا اس نے اسے اپنی آنکھوں میں اتارا تھا۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود کے مزید قریب کرنے لگا۔ اس کے یوں کہنے پر وہ دہکتے گالوں سے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تم اس قدر خوبصورت لگ رہی ہو، تمہیں پتہ ہے میرا دل کیا کر رہا ہے؟ اس کے ناک کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اس کے سحر میں کھو رہا تھا۔ کیا؟ شرم سے جھکی پلکوں کو اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا تھا کہ میں اپنی جسارتوں سے تمہارا چہرہ بگاڑ دوں۔ کہتے ہی اس نے اس کے چہرے پر اپنے لب رکھے تھے۔ یازین یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسی وقت وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ بیبی رومانس کر رہا ہوں، ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے اس نے زنیشا کو اپنے بازو سے پکڑ کر اپنے کسرتی سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ لیکن آپ نہیں کر سکتے، اس کے سینے سے ٹکراتے وہ بولی تھی۔ کیوں؟ ترک با ترک کہا گیا۔ کیونکہ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس نے سر اٹھا کر یازین کی جانب دیکھا تو اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ جائے آپ بھی ریڈی ہو جائیں۔ اس نے پیچھے ہو کر اسے بیڈ پر پڑی اس کی بلیک شلوار قمیض ہینگر سمیت پکڑائی تھی۔ میں تو تیار ہی ہونے آیا تھا مگر تمہیں دیکھ کر بہک گیا۔
شوخ انداز میں بولتے اس نے کپڑے پکڑے اور واش روم میں گھس گیا تھا۔ یازین نے بلیک ڈریس پہنا تھا، اسی لیے زنیشہ نے بھی اپنے لیے بلیک ڈریس ہی لیا تھا۔ سب حال میں موجود تھے۔ علی اور عروشی کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ دونوں کپل صوفے پر بیٹھے بے حد حسین لگ رہے تھے۔ اشائم اور علی نے گولڈن کلر کی شیروانی پہنی تھی، جبکہ اشما اور عروشی نے سفید اور گولڈن کلر کا گھگرا پہنا تھا، غرارہ پہنا تھا۔ دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چہرے پر بس ہلکا سا میک اپ تھا۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ زنیشہ بار بار ان کے گلے لگتی انہیں مبارکباد دے رہی تھی۔ سب کو بہت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ڈنر میں انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے لگا تھا میں نے تمہیں کھو دیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں اس پر صبر بھی کر چکا تھا، لیکن دیکھو اللہ نے میرے لیے صبر کا پھل مجھے تمہاری صورت میں واپس لوٹا دیا۔ علی اس کے ہاتھ میں نفیس موتیوں کے بریسلیٹ پہنا تھے، تشکر سے بولا تھا۔ اس کے یوں اس طرح کہنے پر عروشی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جب محبتیں سچی ہوں تو کھوئے ہوئے بھی مل جایا کرتے ہیں۔ اس نے علی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مگر عروشی، تم مجھے بتا بھی تو سکتی تھی نا، میں تو اس غلط فہمی میں جیتا رہا کہ تم نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ علی اب اس سے شکایت کرنے لگا۔ عروشی علی کی پہلی محبت تھی، وہ اس کی کالج کی فرینڈ تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ لوگ بچھڑ گئے۔ مجھے اتنا موقع ہی نہیں ملا علی، بھابھی کی لالچ نے مجھے کسی اور کے ہاتھوں سونپ دیا۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی ان کے سامنے، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ پھر میں ہر چیز اللہ کے سپرد کر کے سولی پر لٹک گئی۔ میں مجبور تھی علی، میں محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بھابھی نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے تمہیں بتایا یا ان کی بات نہیں مانی تو وہ ان لوگوں کو بول کر تمہیں مروا دیں گی۔ میں بہت ڈر گئی تھی علی، میں تمہیں مرتا ہوا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ غمگین ہوتی آواز میں اس نے علی کو ساری باتیں سنائی، تو وہ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ گئے تھے۔ عروشی، اب تم میری ملکیت میں ہو، میں دوبارہ تمہیں ایسے روتا ہوا نہ دیکھوں۔ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ نرم پوش لہجے میں بولا تھا۔ مگر علی، میں 2 سال کسی اور کے نکاح میں رہی ہوں، آپ یہ بات کیسے برداشت کریں گے؟ دکھ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ ایک حقیقت بیان کر رہی تھی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا عروشی، میرے لیے تم زیادہ معنی رکھتی ہو۔ میں نے تمہارے ماضی کو قبول کر کے ہی تم سے نکاح کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا تم ماضی کے بارے میں سوچ کر اپنے آنسو ضائع کرو۔ تم آج میری دسترس میں ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دھیمے لہجے میں سے سمجھاتے وہ اس پر جھکا تھا۔ عروشی بھی علی کو اپنے محرم کی صورت میں پا کر بہت خوش تھی۔ یازین جانتا تھا علی ابھی تک عروشی سے پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے ان دونوں کے نکاح میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ اشما، یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر اشائم نے ایک سرخ ڈبی اس کے آگے کی تھی۔ اشما نے ڈبی کو پکڑ کر کھولا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں وہی رنگ تھی جو اشائم نے اسے پرپوز کرتے وقت دی تھی۔ اشائم، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جب وہ اپنے گھر سے یازین کے گھر آئی تھی تو وہ اس سے ساتھ نہیں لائی تھی۔ رنگ بھی اس نے اپنے ڈرائیو میں محفوظ جگہ پر رکھی تھی۔ تمہارے کمرے سے ملی تھی، میں نے سنبھال لی تھی۔ بھلا اس سے بہتر بھی کوئی منہ دکھائی ہو سکتی تھی؟ ایک اور تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اب کی بار اس نے بلو کلر کی ڈبی اس کی جانب بڑھائی۔ ڈبی کو پکڑتے اس نے جلدی سے کھولا۔ اس نے دیکھا اس میں ڈائمنڈ کی چمکتی ہوئی نتلی تھی۔ اشائم، یہ کتنی پیاری ہے۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ وہ نتلی اتنی پیاری تھی، بالکل تمہاری طرح۔ ڈبی سے نوز پن نکال کر وہ اشما کے تھوڑا سا قریب ہوا۔ پرانے والی نوز پن نکال کر اس نے نہایت ہی احتیاط سے وہ چمکتی نتلی اسے پہنا دی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک پر چمکتی نتلی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اشائم نے جھک کر اس کے نوز پن پر ایک شدت بھرا لمس چھوڑا۔ اشما، تم جانتی ہو آج میں بہت خوش ہوں، تم پوری طرح میری ہو چکی ہو۔ یہ احساس اسے اندر تک بہت ساری خوشی دے رہا تھا۔ اشائم نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اشائم، میں بہت تھک چکی ہوں، ایسا کرتے ہیں آدھی باتیں کل کر لیں گے، ابھی مجھے سونا ہے۔ تھکے لہجے میں بولتے وہ اس کی شدتوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جتنی معصوم لگتی ہو اتنی ہو نہیں، میں سب سمجھ رہا ہوں، مجھ سے بچنے کی تیاریوں میں ہو۔ اسے بیڈ سے ٹیک لگاتے دیکھ کر اشائم نے جھٹکے سے کھینچ کر اسے خود پر گرایا تھا، تو وہ کسی ہوئی اس پر جا گری۔ نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نظریں چراتی وہ بولی تھی۔ تو پھر کیسا ہے تم ہی بتا دو، میں تو اپنا حق وصول کیے بنا نہیں سوؤں گا اور نہ ہی سونے دوں گا۔ اب کی بار اس نے اس پر جھک کر کہا۔ اس کی تیز چلتی دھڑکن اشائم کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ جواباً وہ خاموش ہی رہی تھی۔ کوئی جواب ہوتا تو وہ دیتی نا۔ نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے اشائم نے اپنی دہکتی انگلیاں اس کی کمر پر چلائی۔ اس کا لمس محسوس کرتے اس نے دھڑکتے دل سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ ڈھلتی رات کے ساتھ ساتھ اس کی شدتوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ یازین، پلیز نہیں کرے نا، سونے دے مجھے۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹا، کبھی اس کے بالوں کو چھیڑ رہا تھا تو کبھی اس کے چہرے کو، لیکن اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ زنیشا، تم نہیں سو سکتی،
یاسین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا جسے وہ اپنے منہ پر رکھ رہی تھی۔ یاسین آپ بھی سو جائے نا، معصومیت سے اس نے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ اس پر ترس کھا لے گا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا تو سونے دے مجھے۔ اب وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ بنا جواب دیے اس نے اسے کمر سے پکڑ کر ہور پہ گرایا تھا۔ بتائیں پیار کرتے ہیں نا مجھ سے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں تو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے یاسین نے صاف انکار کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ پھر کیا محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ آنکھوں میں امید کا سما تھا، وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو پھر وہی جواب آیا۔ تو کیا عشق کرتے ہیں مجھ سے؟ اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے یاسین کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں۔ دوبارہ سے پھر سے وہی جواب آیا۔ مطلب آپ ابھی بھی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں خفگی آئی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ پسند، عشق، محبت بہت چھوٹے الفاظ ہیں تمہارے سامنے زنیشا۔ تم میری عادت بن چکی ہو اور عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ پرسکون انداز میں بولتے ہوئے اس کی سوچوں کے چکے چھڑوا گیا تھا۔ تو میری زندگی کا وہ قیمتی اثاثہ ہو جسے کھو دینے سے یاسین شاہ کی سانسیں رک جائیں گی۔ پیار برساتی نظروں سے اسے دیکھتے اس نے زنیشا کے گال پر اپنے لب رکھے۔ اس کی اچانک سے گستاخی پر زنیشا کے دل میں کرنٹ لگا تھا۔ اس کے گالوں پر سرخ رنگ بکھرا تھا۔ اب کوئی سوال پوچھنا ہے؟ ایوریج کہا کر اس نے شوق لہجے میں پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کے اوپر لیٹی تھی۔ یاسین نے اسے کس کر حق کیا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ یاسین چھوڑے مجھے، سانس بند ہو رہا ہے، دھیمی آواز میں وہ بولی تو اس نے اس پر اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ زنیشا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر، کیونکہ اس کی آنکھیں سب سے منفرد تھیں۔ وہ بغیر پلکے جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں سمندر کی گہرائی جیسی ہیں، جتنا دیکھو اتنا ہی ڈوب جاتا ہے دل۔ وہ ٹک ٹکی باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ باتیں ہی ایسی کرتا تھا، زنیشا کنفیوز ہو جاتی تھی۔ بعض دفعہ یہ لوگوں کو ڈبا بھی دیتی ہیں، بچ کر رہیے گا۔ اس کے سینے پر سر رکھتی وہ مزاحیہ انداز میں بولی۔ ڈوب ہی تو چکا ہوں کب سے، جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے اس کے بکھرے بالوں پر انگلیاں چلائی۔ وہ اس کے بالوں پر انگلیاں چلا رہا تھا اور اسے نیند آ رہی تھی۔ اس کی چلتی انگلیوں سے اسے غنودگی ہو رہی تھی۔ یاسین کی چلتی انگلیاں رکی اور اس نے زنیشا کو پلٹ کر بیڈ پر الٹا لٹایا۔ وہ بالکل ایک کھلونے کی طرح اس کے ہاتھوں میں جھولا کرتی تھی۔ وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ یاسین نے اس کی کمر سے شرٹ کو اوپر کیا۔ اس نے دیکھا اس کے دیے نشان آج بھی اس کی کمر پر موجود تھے۔ اس نے ان نشانات کو اپنے ہاتھوں سے چھوا، پھر اس نے اس کی کمر پر جھک کر اسے اپنے لبوں سے چھوا۔ جتنے بھی زخم میں نے تمہیں دیے ہیں، میں ان سب کا ازالہ کروں گا۔ میں اپنی محبت سے تمہارا ایک ایک نشان مٹا دوں گا۔ وہ بول رہا تھا اور زنیشا سن رہی تھی۔ اس کے نشانات کو دیکھ کر آج تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ تو ویسے بھی پرانی باتیں جلدی بھول جایا کرتی تھی، مگر وہ جب سے یاسین کے گھر آئی تھی اس نے واقعی اسے مہلت نہیں دی تھی۔ اسے گزارا ہوا کوئی بھی دن یاد آتا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ وہ اس کے یہ نشانات بھی مٹا دینا چاہتا تھا۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اپنے ماضی پر پچھتاوا ضرور ہوتا ہے، اور وہ پچھتاوا اس کی چلتی سانسوں کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یاسین نے اس کی ساری کمر پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج تم مکمل طور پر میری ہو جاؤ۔ کیا تم مجھے اپنے اختیارات سونپنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آج میں اپنے سارے حقوق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی نرم گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے وہ پراسرار لہجے میں بولا تھا۔ آج کی رات زنیشا نے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ رات ڈھلتی گئی اور اس کے گھر ایک رونق بھری صبح کا آغاز ہوا۔ زنیشا اٹھ جاؤ، کب تک سونا ہے؟ یاسین نے اس کے چہرے کو نقوش پر اپنی انگلیاں پھیری۔ میں نے ابھی اور سونا ہے، بند آنکھوں سے وہ آہستگی سے بولی۔ اٹھ جاؤ، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے اس کے گول مٹول گال کو کھینچا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یاسین نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ یاسین، ایک تو آپ نے ساری رات نہیں سونے دیا اور ابھی بول رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ۔ آنکھیں کھول کر وہ ایک نظر یاسین پر ڈالتی ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی، اٹھ رہی ہوں میں۔ اچھا، اب اٹھ رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں؟ کہتے ہوئے اس نے اس کے گال پر اپنے دانت گاڑے۔ ویسے میرا موڈ تو ابھی بھی بنا ہوا ہے ایک اور شفٹ لگانے کا، کیا حرج ہے؟ مزید اس کے اوپر جھکتے وہ بند آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے زنیشا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ نہیں دیکھیے، میرا مطلب میں تو اٹھ گئی ہوں، پیچھے ہٹے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے دور ہوتی ہلچل بھری لہجے میں بولا۔ اس کے سائڈ سے نکل کر وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے یاسین نے اس کی ہڑبڑی پر ایک بھرپور قہقہ لگایا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ آج یاسین اور علی کا
اپنا کام تمام کرنے کے لیے جانا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے ناشتہ کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ پیچھے وہ تینوں لڑکیاں آج ایک ایک سویٹ ڈش بنانے کا سوچ رہی تھی۔ علی اور یاسین اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ ان کے سامنے ایک بلڈنگ کا کارخانہ تھا۔ یہ ایک آخری کارخانہ رہ گیا تھا جس میں بہت ساری ڈرگز جمع کی گئی تھی۔ وہ بلڈنگ کے باہر ہی کھڑے تھے۔ یاسین نے ہاتھ میں پکڑا ایٹم بم اس بلڈنگ کی طرف اچھالا تھا۔ بلڈنگ کو دیکھتے ہی اس نے 5 سے الٹیمیٹ گننا شروع کر دیا۔ 5 4 3 2۔ وہ جیسے جیسے گنتی گن رہا تھا وہ دونوں ایک ایک قدم پیچھے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک، اس کے ایک کہتے ہی دھماکہ ہوا اور وہ پوری بلڈنگ اڑ گئی۔ بم کی آواز بہت تیز تھی، ان کے کانوں میں شائیں شائیں ہونے لگی۔ اب بلڈنگ سے دھواں نکلنے لگ پڑا تھا۔ ساری بلڈنگ کو آگ لگ گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آج انہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا۔ آج انہوں نے ساری ڈرگز کا خاتمہ کر دیا تھا۔ انہیں آج بہت زیادہ خوشی تھی۔ وہ منزل پر کامیاب پہنچے تھے۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ مڑے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ بیٹھ گئے۔ اب انہیں آفس جانا تھا، وہاں کا کام بھی پینڈنگ تھا۔ کچھ دنوں سے علی نے ہی کام سنبھالا ہوا تھا، مگر آج وہ آفس کا چکر لگا کر ساری صورتحال جاننا چاہتا تھا۔ انہوں نے اپنی گاڑی کو آفس کی طرف بڑھا دیا۔ ایسا کرتی ہوں، عصر تو ہو گئی ہے، وضو کر کے نماز پڑھتی ہوں اور مغرب بھی اسی وضو میں پڑھ لوں گی۔ اپنے دماغ کا استعمال کرتے وہ وضو کرنے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کپڑے صحیح کر کے لٹکا رہی تھی اور ساتھ ہی یاسین کا انتظار کر رہی تھی۔ کپڑے ہینگ کرتی وہ خود میں کافی مگن تھی۔ خاموشیاں الفاظ ہیں، تم سننے تو آؤ کبھی، چھو کر تجھے، ہائے اللہ، استغفار، توبہ توبہ، سوری اللہ جی میں بھول گئی تھی، میرا تو وضو تھا۔ وہ خود میں اتنا مگن تھی کہ بھول چکی تھی کہ اس کا تو وضو ہے، اور وہ گانا بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ جی معاف کر دے، میرا دھیان نہیں رہا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی توبہ توبہ کرتی وہ جلدی سے بولی تھی، کیا ہوا ہے، پریشان نظر آ رہی ہو؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی یاسین نے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ وہ نا میرا وضو تھا تو میں نے سوچا اسی وضو سے نماز پڑھ لوں گی، مگر میں نے بے دھیانی میں گانا بول دیا۔ وہ لٹکا کر وہ یاسین کو بتا رہی تھی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ وضو کر لینا۔ اس نے چٹکی بجا کر پریشانی سے اس کا حل نکالا۔ مجھے وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ بے چارگی سے اس نے منہ بزورا تھا۔ بری بات زنیشا، وضو کرنے میں جتنے بھی پانی کے قطرے استعمال ہوتے ہیں اتنے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ تم اسی نیت سے وضو کیا کرو کہ تمہارے گناہ کم ہو رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے اسے سمجھا رہا تھا، وہ اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اب خوشی خوشی وضو کیا کروں گی۔ وہ اچھی طرح سے اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ گڈ گرل، اس نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ایک اور پرابلم ہے، اس نے یاسین کی جانب دیکھ کر ایک اور مسئلہ پیش کیا۔ کیا؟ میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو بھول جاتی ہوں تیسری رکعت تھی کہ چوتھی۔ پریشان کن لہجے میں اس نے مسئلہ بتایا۔ جب بھی نماز پڑھتے ہوئے تم بھول جاؤ تو تمہیں یہ خدشہ ہو کہ میں نے ابھی تیسری پڑھنی ہے یا چوتھی، تو کم والی کو شروع کرو، مطلب کہ تیسری کو، کیونکہ اگر ہم کم رکعت والی رکعت کو چنتے ہیں تو ہمیں بار بار پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر ہم چوتھی رکعت کو چنتے ہیں تو بار بار یہی سوچتے ہیں کہ شاید تیسری ہی پڑھنی تھی، جبکہ چوتھی ہم سٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ یاسین کے کہنے پر اس کے نرم و ملائم گال کو سہلایا۔ یاسین نے کہتے اس کے نرم و ملائم گال کو سہلایا۔ یاسین، آپ کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے، مسکرا کر کہتے وہ اس کے گلے لگ گئی تھی، تو وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ چاچو بول رہے تھے کہ ایک فیملی فوٹو لینی ہے، تو آؤ نیچے چلتے ہیں، 1 منٹ رکے، پھر میں کپڑے چینج کر لوں۔ اس کی طرف دیکھ کر کہتی وہ جلدی سے چینجنگ روم میں گئی تھی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد وہ کپڑے بدل کر آ چکی تھی۔ اس نے فل بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا اور اوپر بلیک کلر کا حجاب سلیقے سے سیٹ کر رکھا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر خود پر ڈالی اور مڑ کر یاسین کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج پھر سے بلیک ڈریس پہنا تھا۔ اس وقت وہ آسمان سے اتری پریوں سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ تم حجاب میں اس قدر خوبصورت لگتی ہو کہ معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ حجاب میں وہ کس قدر خوبصورت لگتی تھی، کوئی اس وقت یاسین شاہ سے پوچھتا، کچھ تو رحم کرو میرے حال پر، تمہارا یوں روز حجاب کر کے میرے سامنے رہنا مجھ سے میری نمازیں قضا کروا رہا ہے۔ اس نے زنیشا کو اپنی آنکھوں میں اتارا تھا۔ اس نے کچھ دنوں سے حجاب کرنا شروع کیا تھا تو وہ روز اس کے سحر میں کھو جاتا تھا، اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کی بات پر زنیشا شرمائی۔ چلے یاسین، اس کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ دن بہ دن اس میں تبدیلی آتے دیکھ کر یاسین بہت خوش تھا۔ اس نے مسکرا کر زنیشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کمرے سے لے کر باہر آیا۔ وہ چلتا حال میں پہنچا۔ سبھی وہاں پر موجود تھے اور اپنی پوزیشن پر بیٹھے تھے۔ وہ سب یاسین اور زنیشا کا انتظار کر رہے تھے۔ تھینک گاڈ، یہ کپل بھی آ گیا۔ شام کی نظر جیسے ہی ان پر پڑی اس نے مزاحیہ کہا تو سب نے مڑ کر انہیں آتے دیکھا تھا۔
صوفے پر وحید صاحب اور شمالہ بیگم بیٹھے تھے، جبکہ ان کے پیچھے مٹ پر زنیشا آ کھڑی ہوئی، اور اس کے ساتھ عروشی اور اشما کھڑے تھے، جبکہ وہ تینوں ہی اپنی اپنی بیویوں کے پیچھے کھڑے ان کے شانے پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے تھے۔ فوٹوگرافر نے 1 2 3 بول کر ان کی ہنستی مسکراتی فیملی کی پکچر کیمرے میں قید کی تھی۔ 4 سال کے بعد۔ میں ناراض ہوں آپ سے، زنیشا بیڈ پر اپنے 3 سالہ بچے کے منہ کا زاویہ بنا کر دیکھ رہی تھی۔ زنیشا بیڈ پر بیٹھی اپنے 3 سال کے بچے کو منہ کے زاویہ بنا کر دیکھ رہی تھی۔ لیکن ماما، آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ آپ اپنا ناشتہ پورا نہیں کرتے، پھر ماما تو ناراض ہوگی نا؟ جواب یازین کی جانب سے آیا تھا۔ بابا، میں جانتا ہوں ماما کو کیسے منانا ہے۔ اپنے باپ کو آنکھ مارتے وہ ماں کی طرف لپکا تھا۔ رکو ہادی، تم ماما کو کس نہیں کرو گے؟ وہ جو اپنی ماما کو منانے کے لیے ان کی طرف بڑھا تھا، یازین کی آواز پر رک گیا۔ کیوں بابا، آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں جب ماما ناراض ہوتی ہے۔ اب میں بھی ماما کو ایسے ہی مناؤں گا۔ بولتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرتے وہ نہایت ہی معصوم لگ رہا تھا۔ زنیشا نے گھوری ڈال کر اب یازین کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اور کرو بچوں کے سامنے رومانس۔ میری تو یہ وائف ہے نا، مگر آپ کی یہ ماما ہے، اس نے اسے پیار سے سمجھایا۔ میری بھی یہ وائف ہے، زنیشا کی گودی میں بیٹھ کر بولا۔ نہیں عادی، یہ آپ کی ماما ہے، یازین نے اسے ڈانٹا تھا۔ تو میری وائف کدھر ہے؟ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ منہ بسور کر بولا تھا۔ عادی، میں ہوں نا آپ کی وائف۔ اس سے پہلے کہ یازین کچھ بولتا، بیا آ کر بول پڑی۔ ہاں بیا، ہم بھی شادی کر لیتے ہیں، پھر تم میری وائف بن جانا، پھر میں تمہیں کس کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بولتا، یازین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ بچوں، آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ان دونوں کی طرف دیکھ کر یازین نے انہیں سمجھایا تھا۔ بیا نے ہاتھ سینے پر باندھتے یازین کی بات پر منہ بنایا۔ بابا چھوڑے مجھے، میں نے اپنی وائف کے پاس جانا ہے۔ یازین کی گود سے نکلنے کی وہ بھرپور کوشش میں تھا۔ خود کو چھڑوا کر وہ بھاگتا ہوا بیا کے پاس آیا۔ بیا کو ڈھونڈتے ہوئے اشائم اور اشمائن کے کمرے میں داخل ہوئے، مگر حیرت سے ان کا منہ ہی کھل گیا اور پیر وہیں پر جم گئے جب انہوں نے سامنے کا منظر دیکھا۔ ہادی سے اپنے ساتھ لگائے اس کے چہرے سے بال ہٹا رہا تھا۔ بیا تم پریشان نہ ہونا، دیکھنا ایک دن ہم بھی شادی کر لیں گے۔ اس کے چہرے پر اپنے ننھے ہاتھوں کو رکھ کر وہ بولا تھا۔ یازین، اپنے بیٹے کو سنبھال لو، دیکھو کس طرح سے کھلے عام میری بیٹی سے فلرٹ کر رہا ہے۔ اشیام نے اسی وقت بیا کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ صالح صاحب، تیری بیٹی بھی کچھ کم نہیں ہے، میرے بیٹے کو آ کر شادی کی آفر کروا رہی ہے۔ یازین کی بات پر سب نے ایک بھرپور کہکا لگایا تھا۔ بیٹا ایسے نہیں بولتے، اشما نے اسے ڈانٹنا چاہا۔ ماما، آپ بھی تو بابا کی وائف ہیں، اور پھوپھو بھی ماموں یازین کی وائف ہیں، اسی طرح میں بھی ہادی کی وائف ہوں، معصومیت سے بولتی وہ اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی۔ بھائی، ان بچوں سے تو باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، عروشی نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ اس کے پیچھے پیچھے علی بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عروشی، تمہیں بولا ہے نا ریسٹ کرو، اب ایسی حالت میں تم یہاں وہاں نہ گھوما کرو۔ علی نے فکر مندی سے عروشی کی طرف دیکھا۔ عروشی کو وہ 5واں مہینہ لگ چکا تھا۔ علی، میں ٹھیک ہوں، اب کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں۔ دیکھو علی، انہوں نے بھی کپل بنا لیا ہے، ہمارے بیبی کے ساتھ کون کپل بنائے گا؟ عروشی نے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ چچی آپ پریشان نہ ہو، ماما کا بیبی ہوگا نا، ہم ان دونوں کا کپل بنا دیں گے۔ ہادی نے چٹکی سے مسئلے کا حل نکالا تھا، جس پر سب نے ایک بار پھر سے بھرپور کہکا لگایا تھا۔ چلو جی، یہاں پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ کتنا اچھا لگا اور آپ کا فیورٹ کپل کون سا تھا، اور مجھے یہ بھی بتانا ہے آپ نے کہ نیکسٹ ناول کون سا شروع کریں، لیکن وہ ناول آلریڈی یوٹیوب پہ نہیں ہونا چاہیے کسی کی بھی وائس اوور میں، اور پھر ہم انسٹاگرام پر جا کر ان کی رائٹر سے پرمیشن لیں گے۔ اگر انہوں نے پرمیشن دی تو وہ ناول کریں گے، ادروائز آپ جتنی مرضی ریکویسٹ کرتے رہیں، ہم بنا پرمیشن کے کوئی بھی ناول اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم رائٹر کی پرمیشن اور کریڈٹ دیے بغیر کوئی بھی ناول نہیں کرتے۔ مرحا شاہ بہت اچھی رائٹر ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے تمام ناولز کی پرمیشن دی ہوئی ہے۔ ایک ان کا آن گوئنگ ناول چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 2026 کے شروع میں اس کی پرمیشن بھی دے دیں گی، تو ہم ان کا جو آن گوئنگ ناول ہے پھر ہم اس کے بعد وہ بھی وائس اوور کریں گے۔ تو جو ابھی چل رہا ہے اس کو ابھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پچھلے تمام جتنے بھی ناولز ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک اب کوئی ناول بچا بھی نہیں ہے میرا راجپوت کا، تو اسی لیے آپ نے اب مجھے بتانا ہے کہ ہم نیکسٹ ناول کون سا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تمام ویڈیوز کو لائک کرتے رہا کریں، کمنٹ بھی کرتے رہا کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ ہو
کہ میرے ناولز کون کون پڑھ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔